سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، اسلامی تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ دے روشن کیتے ہوئے چراغ دین اسلام نو بجھاؤن واسطے جڑیاں سازشاں ہوئیاں اور شیطانی گروہ نے خدا تعالیٰ دے اس نور نو ختم کرنے واسطے جڑیاں تدبیراں کیتیاں انہاں تے بڑی خطرناک سازش اور بڑی دور رکھ تدبیر وضع حدیث کا فتنہ. جناب سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے آپ کا حوالہ دے کے حدیثاں بیان کرنی اور امت کے اندر پھیلانا یہ خطرناک چال سی جہد ذریعے دین کے دشمنوں نے کہا کہ خدا کا آخری دین اور اللہ تعالیٰ کی ایک کامل نعمت جڑی ہے برباد ہو جائے اور اس دین کے اندر بھی ایسی آمیز اور ملاوٹ کرتی جائے کہ لوگوں کو راہ راست پر صراط مستقیم نصیب نہ ہو سکے. تو یہ ایک تاریخی واقعہ کہ دنیا کے اندر ہزاراں اور لکھاں حدیثاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کے بیان کی گئی اور امت کے اندر پھیلائی گئی. اس واقعہ تو اس دور کے اندر بھی جڑے دین کے دشمن لوگ ہیں چاہے وہ غیر مسلمان چوں یا مسلمانوں چوں وہ یہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جب این حدیث جھوٹیاں لوگوں نے بنائی اور خود مسلمان بھی اس گل کا اقرار کرتے ہیں ایسی حدیث بنائی گئی اور کتابوں کے اندر وہ پھیلاتی گئی کہ پھر ہوں حدیث کا علم جڑا ہے قابل اعتماد نہیں رہا. یہ کوئی بھروسہ نہیں، یقین نہیں کہ جو کچھ کے اندر بیان ہوتا ہے یہ واقعی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے. اس علم اس ملاوٹ کے بعد قابل اعتماد نہیں رہا. مگر ابول شر برانگیزت کہ خیر مادراں باسط اللہ رب العالمین کا چونکہ اصول اور قانون ہے جہاں انہیں اپنی کتاب کے اندر اعلان فرمایا کہ بےدین کیوں دیا کہ خدا دے نور میں بجھا دیں، مگر خدا کا ارادہ ہے کہ اپنے نور میں کامل کرے چاہے باپ دین کے دشمنوں کنی ناگوار گزرے. اس سے دین کا خدا بند عالم حافظ سی نگہبان سی. دشمنیاں کوشش اپنی جگہ ہے مگر خدا نے جو حیرت انگیز اور موجودانہ انتظام حدیث کی حفاظت کیا وہ اپنی جگہ پہ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ظہور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور حضور کے رحمت اللہ عالمین ہونے کا ایک موجودہ نشان ہے قیامت تک. جڑے لوگ یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں نے حدیث بنائی اس کو حدیث اعتماد نہیں کیا جا سکتا وہ ایک بات نظر انداز کر دیں. یہ منکرین حدیث کا گروہ اس بات کو تو سادہ کہ حدیث بہت بنائی گئی مگر یہ بات جی آسمان کے سورج کی طرح تھوڑی جی عقل والی سمجھ آتی ہے کہ لوگوں نے حدیث بنائی کیوں، انہوں نے گناہ بے لذت کیوں کیا، کی فائدہ سی انہوں لوگوں نے یہ کہنا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کی طرف بے دین کبھی بھی خیال کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اگر حدیث اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امت واسطے واجب التعمیل نہیں تھی اور لوگوں نے حجت اور سند نہیں تھی منگے، مسلمانوں کے نزدیک حدیث کی کوئی اہمیت نہیں تھی، انہوں لوگوں کا دماغ خراب ہوا سی کہ جھوٹے کارخانے کھول کے بہ گئے اور حدیث بیان کرنی شروع کرتی ہیں. تھی جانتے جب جا سکہ رہا ہے جو وقتی نوٹ چلتا ہی نہیں یا سکہ چلتا ہی نہیں کوئی بےوقوفی نہ جڑا ہے خیال بنا لے جو جعلی سکے بناؤ کس کام ہو یہ گناہ کیوں کرے. اس کو اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ گناہ کیا حدیث غلط کری یہ تو صاف ہے سمجھ آتا ہے یہ کرنے والوں نے بھی پتا سی اور مسلمان پوری دنیا کے سوائے نہ اس دور کے چند بدینا تو پوری امت اس سے متفق تھی کہ جب لوگوں کے سامنے قال رسول اللہ آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ارشاد آ جائے تو مسلمانوں کے سامنے سر چکاؤ گے. اس کارن سے انہوں نے ایک کاروبار شروع کیا کہ حدیث کے بارے میں انہوں نے پوری طرح علم سی کہ مسلمان قرآن مجید کے نال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حضور کی سنت حضور کے قول و فعل کو سند مانتے. اس سے جتنے انہوں لوگوں نے حدیث کر کے اپنے نامہ مال میں گنجا کیا اسے نال اس واقعہ کے جڑی بھی تصدیق شدہ اور مصدقہ ہو گئی کہ مسلمان سے کنارا چلو کرنے والے بھی جانتے تھے کہ حدیث رسول مسلمانوں کی نگاہ سے انہیں واجب الاحترام ہے انہیں قدر سے رائے کا دینا قرآن ہے. باقی رہ جب انہوں نے اپنی کوشش کی
وہ تو قرآن مجید کی جو صاحب کا میں حوالہ دیتا اور کئی مقامات سے قرآن کہہ اللہ پاک فرماتا ٹھیک ہے بے دین سے کوشش کر دے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کہ خدا کے نور میں پھوکا مار کے بجھا کر واللہ متم نورہ مگر اللہ تعالیٰ اپنے نور میں کامل کرنا چاہتا ہے خدا کا ارادہ ہے کہ نور میں نہیں بدل دینا ولو کرہ الکافرون دین کے دشمن چاہے کتنا برا بناؤ مگر خدا کا انتظام کوئی ناقص نامکمل نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کامیاب ہے اور انہیں اپنے دین کی حفاظت کرنی اس سے جڑا شخص کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے دینی کتب والوں کا رجوع ہے وہ اس بات میں محسوس کروں گا کہ جو لوگوں نے حدیثاں کرنے کا کاروبار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقابلے دین کے اندر حدیث کا اللہ صحیح مقام سے حفاظت کی خاطر سنت کی جانچ پڑتال اور حدیث میں پرکھنے واسطے بھی امت کا گروہ کھڑا کرتا جب تھی حیران ہو گئے کہ دنیا کی کسی امت میں نصیب نہیں ہے لوگوں کو جنیاں کتابیں تھوڑے سامنے 4 انجیل عیسائی اٹھائی کرتے وید ہے انہوں کی کوئی فرق نہیں کوئی بنیاد نہیں وہ خود منگے سنیاں سنائیاں بعد لوگوں نے اکٹھیاں کرتی مگر صرف حدیث کا ایک بابرکت علم ایسا دین النبی محمد اخبار نعم المسیحت للفتاح کیونکہ دین تھی یہ عام دنیاوی تاریخ نہیں تھی کہ اگر گڑبڑ بھی ہو جائے یہ ملاوٹ بھی ہو جائے تو دین کا کوئی نقصان نہ ہو بلکہ یہ تھی کہ پورا دین جڑا لڑ گا اور پوری دین کی عمارت قائم کر کے زمین پہ آ جاتی اگر خدا کی حفاظت کا انتظام نہ کرتا ایک پاروں اس امت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہو جائے ایک نہیں انگنت بندے اٹھاتے اور 3-4 صدیاں اس کے اندر لگے رہے اور ہوں بھی اس علم کی خدمت سے لوگ رکے نہیں اجے بھی اس طرح جاری ہے کہ ایک روایت جی کتابوں کے اندر آئی لوگوں نے بیان کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں پرکھنے واسطے بے شمار لوگ کھوتیاں لے کے بہ گئے کہ جڑے لوگ بیان کرتے ہیں یہاں کا عقیدہ کی ہے یہاں کا کردار کہو گیا یہاں کے حافظے کا کی حال ہے یہاں کی ایک دوسرا ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں اور کس طور سے انہوں نے بات بیان کی اس زمانے کے یہاں کا حافظہ مختلف نہیں گڑبڑ نہیں ہو گیا یعنی اینی چھاڑ دین کے دنیا کے اندر دنیا کوئی عدالت ہی کسی مقدمے کی یعنی تحقیق اور تفتیش نہیں کر سکتی جن ایک روایت اور حدیثی ہوئی مگر اس کو فائدہ اٹھانا کہ ہر شخص کی اپنی نیک نیتی اور اپنی کوشش ہے اگر کوئی سنت کو صحیح استفادہ کرنا چاہتا وہ واسطے ضروری ہے جو جڑی روایت بھی دین کے اندر قبول کرے وہ بارے پوری تنقید اور تحقیق کو کام لگے یہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا ثابت ہے یہ واقعی نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے اس بارے کچھ اسی لوگ جڑے نا سلف اور بات پیدا ہوئے ہیں سب یہ پتا ہی ہے کہ اپنے سلف اور سابقین کی محنت سے پورا فائدہ نہیں اٹھاؤ اس بار اچھے بڑے بندے بھی بعض اوقات ایسا باتیں بیان کری جاتے جنہیں علم حدیث کی روشنی صحیح نہیں ہوتی وہ نبی علیہ السلام کو اس روایت کا صدور ثابت نہیں آپ نے وہ بات نہیں فرمائی ہوتی مگر لوگوں نے کہی جاتے حالانکہ دین کے اندر حدیث رسول کا جو مقام ہے اگر یہ پتا لگ جائے کہ جنہیں قرآن کے اندر ایک دیر زبردست فرق پورے قرآن کو تباہ کر دینے والی ہے ان حدیث کے اندر ذرا برابر ملاوٹ اور لوگوں نے کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کی کوئی گل دسری وہ دین کی پوری عمارت کو نقصان پہنچے یہی ذمہ داری اور احتیاط کا کام ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے بہت ارشاد فرمایا اور حدیث کی ہر کتاب درج ہے اور علماء نے فیصلہ کتاب جہاں متواتر حدیثاں جنہوں نے ان راضی ہے تو کوئی فرق بھی نہیں کر سکتا انہوں نے کٹھیاں بہ کے کچھ جھوٹ کرنے کا سامان کر لیا ہوگا جنس بندے نبی علیہ السلام کے دور کو لے کے ہم تک جانتے ہیں انہوں متواتر رہتا ہے انہوں سے فرمان رسول ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار جس بندے نے جان بوجھ کے کوئی بات جڑی میں نہیں کہی انہوں بیان کیا اور کہتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا کی اپنا ٹھکانا دوست میں پڑ گیا وہ جہنم کو تھان مل سکے وہ اس کے سوا کوئی ٹھکانا ایڈا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ عام سوٹ جڑا کے مقابلے سے 1000 گنا بڑھ کے کہ پورے دین کو آدمی تباہ کر دے کسی گل میں حدیث رسول چاہیے تب ایک بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا بیان آیا کہ سال سال لوگ انہوں کو یہ شوق رہے کبھی یہ نہ تو سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے حدیث کیا کہ کوئی بات نہیں جانی اور آخر انہوں لوگوں نے کیا حضرت آپ کو ٹھہرے اور کسی نبی علیہ السلام کے بہت پرانے ساتھی ہیں تو مگر تصا کوئی بات سال کے اندر حدیث رسول کیا کہ نہیں جانتے تو یہی عذر پیش کیا کہ جب نبی علیہ السلام کو سنیا کہ جس شخص نے ایک غلط بات کیا کہ میری طرف منسوخ کرتی حالانکہ میں حدیث ہی بیان فرمائی خدا سے سنا جانا ہے اینا لوگ ڈر گئے اور سہم گئے یہ علم ہے جہاں زیادہ تحقیق اور تنقید نہ کوئی علم دنیا میں مرتب نہیں ہوا اس کو اگر دنیا کے اندر کسی علم سے اعتماد ہو سکتا ہے آدمی پوری دلجمی اور اطمینان نہ اس کو استفادہ کر سکتا تو سنت رسول کا علم ہے اور اگر کوئی ایسا شکیر رہی ہے اس دنیا کی پیدا ہونے کا جڑا ہوگا جی یہاں ساریا تحقیقوں کے بعد پھر بھی شک ہو سکتا خلی حضور نے نہیں کرائی انہوں چاہیے کہ دنیا کی ساری عدالتوں کا نظام جہاں گرم گرم کرے یہ دو دعاؤں سے جج لوگوں کو پھانسی لٹکا دیں اور ابھی ہم نے یہ دعا جھوٹ ہی بولتے پیسے کھا کے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول دیں کوئی کسی کا لحاظ کر کے غلط جانی کر مگر دنیا کبھی کسی حکومت نہیں منیا دینا شکا رہنا پر عدالتیں اٹھا دے بہرحال دنیا کا انتظام چلاؤ نہیں کہتا کہ اگر آپ بغیر آدمی موت پر نظر آؤں گے اور گواہی دیں بنا کے پھانسیاں دو لوگوں کے ہاتھ میں سزائے موت دو
تو جب دنیا کے ایڈے ایڈے بڑے فیصلے یہاں عام دعاؤں کی حادثوں سے طے ہو رہا ہے، حالانکہ یہاں کی صداقت کا کوئی یقین اور اطمینان نہیں کہ جنی احتیاط اور جنی چھان بین حدیث عالم نے کی ہے انسانوں کی اس دنیا سے اس کو بڑھ کے اور کوئی احتیاط نہیں. اگے معاملہ صرف عالم الغیب و شہادہ کا وہ دن قیامت سے نبلو گا. دنیا کی جنی احتیاط اور جنی محنت ہو سکتی تھی وہ اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں کی قبروں سے انوار کی بارش کرے جنہوں نے عالم حدیث کو بلند کیا اور کونے کونے کے اندر جا کے چھان بین کر کے ایک ایک روایت کے بارے فیصلہ کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا نہیں فرمائی، مگر ساری یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں ذخیرہ تو فائدہ نہیں اٹھاتے. انہوں لوگوں نے انہیں محنت کی پڑھنے کی تقریر نہیں کرتے اور بڑا سانا سانی اور خیال پسندیدہ مظاہرہ کہ بغیر پڑھیا لکھا کوئی واضح کی کتاب اٹھائی اور کوئی رسالہ اٹھایا وہ ذریعے خطبہ دیتا اور نہ سمجھا کہ اینی دنیا جہاں اندر کو خدا رسول کلام سننے واسطے آئی ہے یہاں سارا کا بوجھ اور یہاں سارے کی ذمہ داری میری گردن سے یہ نمبر میرے واسطے یا جنت کا جینا یا جہنم کا سیڑھی ہے. یہ ایڈی معمولی بات نہیں کہ آدمی سرسری طور پر لوگوں کو سنائی جائے اور یہ پتہ ہی نہ کرے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہے واقعی خدا رسول نے فرمایا کہ ہے شعبان تھوڑے سامنے گزریا چند دن بعد ہی سرکاری طور پہ بھی تقریب منائی جا رہی اور ہر سال چھٹی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی شاید کوئی مقصد ہوگی جہاں اندر اس بارے خطبے لاؤ اشتہار تھی پڑھو گے کہ شب برات کی مبارک آمد پر پر مصرف تقریباً اور ذکر نافل یہ ہوں مولوی حضرات کے جمعے سے فرق ہونے کہ نبی علیہ السلام نے راہ بیان کیا ہے راہ سواب دسیا ہے روزے راہ سواب ہے رات کو جاگن کا سواب ہے. اور اس بارے بدقسمتی ہے کہ سارے جڑے صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ کی جماعت ہے کوئی صبح نہیں کہ امت صالحین اور نیک لوگ گزرے انہوں نے نیتاں نیک کی اور انہوں نے عبادت پر بہت بڑا کیا. مگر میں بغیر کسی کتاب سے تھوڑے سامنے اعلان کروں گا علم حدیث میں جنہوں نے نقصان صوفیاء اور اولیاء نے پہنچایا نا امت کے کسی گروہ نہیں اس میدان میں مرنی تھی. علم حدیث اور رجال والے کیونکہ واسطہ ہی کوئی نہیں تھی انہوں نے کتاباں صرف عبادت اور نیکی کے شوق پر لوگوں نے لکھ دیتی جنہوں کے اندر سارے جہان دیا جھوٹیاں اور منکر حدیثاں گریاں کر وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں کو ہر ایک کے نام کے سامنے میرا سر نہیں چکتا مگر دیانت علمی کا تقاضا ہے کہ صاف کیا جائے کہ انہوں لوگوں کی کتابیں اس بارے پڑھنیاں سراسر نقصان سے چاہے غنیت الصالحین ہے چاہے یوم علوم الدین ہے یہاں کے نفع تھوڑا دین کی تباہی کیا ہے یہ جرم حدیث پڑھنے والے آدمی بالکل ہاتھ نہیں لگا حدیث کا فن جڑا ہے اپنے ماہر ہے انہوں لوگوں کی اپنی محنت کر کوشاں یہ جس میدان کے ساتھ سوار ہوتے ہیں رکھو عبادت کرتے رہا غور کرتے رہا نیک لوگ ہوئے مگر علم حدیث سے بالکل کوڑا نہ بن پائے اس بارے کی مسل کر لال کو یہاں کی چوڑی کے علم حدیث کا بہت بڑا اس سے انہوں کتاباں پڑھ کے اگر کوئی آدمی واہ اگر خطبے دینا یا اشتہار چھاپ دینا بیاس رات نسل پڑھو سواب ہوگا یہ دین کوئی سمجھو اچھا سلوک نہیں اور دین کی کوئی خدمت نہیں بلکہ بدترین سلوک ہے خدا دین یہ چیزاں جنہوں کا دین کوئی تعلق نہیں انہوں نے کسی اسلام داخل کری. قرآن مجید نے جہاں چیزوں کو حرام قرار دیتا انہوں نے بہت بڑا گناہ قرار دیتا توجہ نہ سنیا کرو خدا کا دین جڑا تو ظلم نہ کرو وان تقول واللہ ما لا تعلمون جس شاید کے بارے کوئی یقینی ثبوت نہیں نہ کہ خدا کا رسول نے کیا انہوں اگر کسی دین کی گل کیا کہ لوگوں کو سنا اور بیان کرتے تھے کہ فرمایا آخری درجے کا حرام کام. اس سے پہلا خدا نے 3 جرم اور گنے جڑے صرف ہی گنے حرام جگہ ظلم کرنا ہی گنے مگر آخری بات ہے کہ یہ وان تقول واللہ ما لا تعلمون جس بارے کو دلیل نہیں انہوں اگر کسی خدا کا دین آتے یہ شیطان کو کچھ کرنے والا عمل ہے جس سے خدا سب سے زیادہ بڑا یہ سارا تو بڑا گناہ اور جرم ہے کہ دین کے اندر کسی من کرت باتیں اور کدے شیطان انہوں زنا چوری اور شراب پسند نہیں دے گناہ کبیرے جڑے انہوں کی طرف نہیں دعوت نہیں دیتا جنہیں دل بھی طرف اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جڑا آدمی وقت صاحب بدعت قدان علی حد الاسلام جڑا بدعتی کی تعظیم کرتا بدعتی آدمی کا ادب کرتا وہ اچھے طریقے سے پیش ہوتا وہ بھی اسلام میں چوہر مدد دیتا اسلام کی بربادی کا اپنا حصہ پاؤں یہ لوگ دین واسطے سب تو زیادہ خطرناک ہے کیونکہ بغیر کوئی بری بات نہیں آتے کوئی ایسا کم دستے جنہوں لوگ آسانی نہ سمجھ لیں گے کوئی گناہ کی گل ہے گناہ کی دعوت میں کوئی آدمی کھلے دل نہ قبول نہیں کرتا اگر وہ نقصانی خاصا پاروں برائی کرتا بھی ہے تو شرمسار انداز پردہ پانا چاہتا کہ میں برا کم کروں مگر جب ایک ایسا گناہ ہے جنہوں لوگ گناہ نہیں منتے وہ نیکی کہتے ہیں ٹھہراؤ اور خوش ہوں جیسے ایک نئی نماز پڑھتے ہیں نیک کام کرتے ہیں ثواب اور اجر ہے ایک بھی برائی یہ سمجھانا بہت ہی مشکل ہے خدا بنا دے جنہوں میں روگ لگ جاتا نا اور دل کے گڑے جڑے گر جاتے انہوں کی کھوپڑی سے سما ہی نہیں یہ اس موقع سے پڑھنا جڑا یہ ثواب پہ نہیں الٹا خدا کی ناراضگی کا باعث یہ نہیں انہوں نے سمجھ آتا ہوں سانو سمجھاؤ اس موقع پہ اگر قرآن پڑھ لیا درود پڑھ لیا تو ذکر کر لیا اتنا کی یہ انہوں نے نہیں سمجھایا جا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہوں نے سمجھ کے بات آ جائے کہ دین کامل ہونے کے بعد اور رسولہ کے سامان کو امت تک پہنچانے کے بعد یہ کوئی اضافہ تجویز کرنا اپنی طرفوں کوئی وعدہ گھاٹا کرنا یہ دوسرے کے لفظوں سے اعلان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان کیا کہ کیا یوم اکملت لکم دین اج میں دین مکمل کر اس دن غلط گل کہی تھی اجے مکمل نہیں کیا آگے کہ بہت چیزاں پہن والی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک اس امانت کو پوری طرح نہیں پہنچایا. دین کی بہت جگہ جن دسنا والی رہ گئی اور دین مکمل نہیں کرتے. اور صحابہ کرام سے بھی سمجھو عدم اعتماد کا اظہار ہے کہ انہوں لوگوں نے دین پورے شوق نال جڑا اس سے عمل نہیں کیا. بہت نیکیاں انہوں کے دور سے نہیں گار ہوئی جنہیں بعد سانو مارو. یہ خود تھی اندازہ کرو کہ اللہ رب العالمین اپنے بیان پیچھا کہنا, رسول اللہ نے پورا دین نہ پہنچاؤ کے خائن کہنا, اور صحابہ کرام کو کہنا کہ انہوں نے دین کا کوئی شوق نہیں تھی. یہ سب کے لوگوں کو توفیق ہوئی ہے کہ ایڈے بڑے جرموں کے اس کو بعد مردود اب بےمان ہونے واسطے اور کسی گناہ دی. اس سے دل خدا دے دین اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من صاحب بدعۃ صرفا ولا عدلا. دن قیامت کے پاوے کنی توبہ کر اور کنی معافی مانگ, اللہ تعالیٰ نے بے چیز نہ توبہ منظور کرنی ہے نہ انہاں دا کوئی نیکی قبول کرنی. تے دین نو برباد کرنے والی شیاں تو ایک سب برات ہے. یہ سب برات کا نہ خدا کی کتاب سے ذکر ہے نہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت بیان فرمائی. یہ دین اسلام کے نزدیک کوئی اہمیت والا دن نہیں. وہیں سے آدمی کی پوری عمر قیمتی ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں جنہوں انسان ضائع کرے 24 گھنٹے اس قابل اعتماد قرآن میں یاد کرے, نیک کام کرے, دنیا رات کی بہتری کے کام کرے. اس لحاظ نہ کوئی رات اور دن میں قدر نہیں, مگر دنوں سے اس رات کو اور دن کو سمجھنا کہ کوئی فضیلت والا دن ہے. اور یہ بارے سے کہنا کہ اس رات اللہ تعالیٰ نازل ہوتا اور لوگوں کو بخشتا, یا اس رات کے اندر 100 رکعت اگر نماز پڑھی جائے اور وہ اندر ہر رکعت 10 واری جڑا کولا ولہ پڑھی. اندازہ کرو 100 رکعت پڑھنی اور 10 رکعت کولا ولہ پڑھی پوری رات اندر شاید ہی کوئی آدمی جو آرام نہ پڑھے تو پڑھ سکے. یہ عمل ہے جہاں کتابوں کے اندر لکھتا بھی کرے تو جو حضر اور ثواب بیان کیا نا وہ نمونے کے طور میں پڑھوں گا جنہوں پڑھ کے حیرانی ملتی کہ فرض نمازاں اور تہجد کے بارے ثواب کا ذکر خدا رسول نے کیا جڑا یہاں گپا مارنا ہے اور جھوٹ کرنے والے لوگوں نے اتنا بیان کیا کہ لوگ جو سال پر کچھ نہ کرنا تو سب رات میں ضرور کر. اور نال یہ بھی بیان کیا کہ اس دن جڑا روزہ رکھنا چاہیے, پھر قیام کرنا چاہیے. میں اج کے خطبے تھوڑے سامنے صرف بیان کرنے واسطے کہ علم حدیث کنی محنت نہ تیار ہے اور اس امت سے خدا کی کڈی وڈی رحمت اور کڈا وڈا اعلان اور کنا ہر بندے نوں اس علم نال اپنا شوق پر تعلق بنانا چاہیے جہے ذریعے خالص دین حاصل کر یہ ملاوٹ والا میوس والا دین جڑا تو جان چھڑا سکے. یہ بھی میں نمونے کا تعارف کروں گا. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ کے اندر العلال المتناہی فی الحدیث الواحی, 2 جلدوں کے اندر امام عبد الرحمان ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اور یہ اندر صرف کمزور روایت کوئی صحیح روایت نہیں. یہ کتاباں جنہوں تو بغیر آدمی عالم اس طرح جگہ سپاہی بغیر پیار جس عالم کو یہ کتاباں نہیں جنہوں کے اندر حدیث میں پرکھا گیا اور غور روایتوں کی نشاندہی ہے وہ اس طرح ہی ہے کہ دین کے بارے خیال میں کوئی اندھا لوگوں کی رہنمائی ہے. یہ اندر 10 حدیث ہیں نمونے کے طور صرف ایک کتاب کا ذکر ہے حدیث نفی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان, دوسری جلد ہے 66 اور 915 حدیث کو لے کے 924 تک 10 یعنی جھوٹ بولنے والے لوگ انہیں دلیر کی نامراد اور انہیں صحابہ کا نام لے کے انہوں نے غلط باتیں کہی کہ 10 حدیثاں چلیاں ایک کتاب درج کرتی ہیں جنہوں کو ہر ایک دن آج نشاندہی کی ہے یہ جھوٹ کرنے والا فلانا یہ جڑے راوی ہے انہوں کو فلاں جڑا جھوٹا اور انہیں کہانی بنائی. یعنی 10 حدیثاں تو صرف اس کتاب کے اندر ہے جی یہ دسائی ہے جی سب برات ہے اور شعبان کی 15ویں رات یہ شان کے اندر جی حدیثاں کے نبی علیہ السلام فرمایا اور سواب رہا حضر یہ سارا چیز پر بہتان ہے بے ثبوت روایتاں یہاں کی کوئی حقیقت اور صرف ایک پردہ نمونے کے طور یہ لوگ کتنا جھوٹ بول کر کنے سواب بیان کرتے. ایک دوسری کتاب ہے العالی المصنوع فی الاحادیث الموضوع, صرف کڑیاں حدیثاں یہ اندر ایک ہی سچی اور یہ نام ہی ہے کہ کڑیاں حدیثاں جڑیاں وہ علیحدہ کر کے ایک جگہ سے لکھی ہیں نماز دیا اکساں ہیں روزے دیا اکساں ہیں حج دیا اکساں صرف کڑیاں کا بیان. ایک کتاب الصلاۃ ہے یہ اندر قال علی بن ابی طالب بیان کرنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ النصف من شعبان, کہ شعبان کی 15ویں رات تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نبی علیہ السلام نے کیا کام حضور رات میں جاگے اٹھے فصلی 14 رکعت 14 رکعتاں آپ نے پڑھیاں 14 نفل پڑھے. ثم جلس بعد الفراغ پھر 14 رکعتاں پڑھ کے بیٹھ فقرأ بأم القرآن 14 مرہ اور اس کو بعد 14 بار الحمد شریف پڑھی وقل اعوذ برب الناس 14 مرہ اور بعد قل اعوذ برب الناس 14 بار پڑھی. وآیت الکرسی مرتن آیت الکرسی ایک باری پڑھی. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ اور ایک باری یہ سورۃ توبہ کے آخر سے آتا ایک پڑھی. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ جب نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے اور ذکر کر رہے سالتے وما رأيت من صلی میں جو کچھ نبی علیہ السلام کا حال دیکھا یہ بارے پوچھا یہ 14 رکعتاں اور اس طرح ہر رکعت کے اندر 14 باری پڑھنا اور بعد یہ ذکر کرنے. فقال من صنع مثل الذي رأيت كان له ك20 حجة مبرورة کیا سیام 20 سنۃ مقبول. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہنے والا کہ علی جیسے اس طرح کیتا
جی تو مینو کردیا ویکیا انہوں 20 حج جڑے حج بھی وہ جڑے اللہ قبول ہو حج مبرور 20 حجاں کا سواب ملنا وقت سیام شرینا سنت مقبولہ اور 20 سال کے آدمی نفل نمازاں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے انہوں کا ملنا یعنی 20 حج اور 20 سال کے روزے کا سواب اس طرح 14 رکعت 5 ملتا سائن اسبا سی گال کری میں سائمن اور اگر وہ سویر روزہ بھی رکھے کانا لو کا سیام سنتین تو ایک دن کا روزہ جا سویر رکھنا 15 وہ اجر ہے جی 2 سال کے روزے رکھے سنت ماضیہ و سنت مستقبلہ ایک جڑا لنگ گیا سال وہ روزوں کا سواب اور ایک جڑا آنے والا وہ سواب یعنی 20 حج اور 20 سال کے روزے یہ رات دیا 14 رکھیں گے اور دن ایک روزہ رکھنے کا سواب 2 سال کا برابر اگے فرما کے موضوع یہ روایت کڑی ہے پیچھی ہے ویسناد مزمن اور جن یہ سر سے راوی ہے سارے اندھیرے گئے کسی کا سر پتا نہیں کون سی کتنے جمیا پڑیا وہ محمد ابن مہاجر یزر اور محمد ابن مہاجر جڑا یہ آدمی جڑا نام محمد اور باپ کا نام مہاجر یہ اصل ہے جنہیں اس روایت کو کرا باقی جڑے وہ بھی نال آتے ہیں مگر اصل مجرم کرنے والا جڑا ہے یہ نمونے کے طور ایک روایت پڑھی ہے 4-5 اور روایتیں بھی اندر موجود ہے جہاں اسی طرح ہی ثواب بیان کر لی ہے کہ 100 رکعت پڑھے اور ہر رکعت کے اندر 10 واری الحمد للہ واللہ حد پڑھے وہ اجر والا ثواب ہے وہ تھی بازار کی اشتہار ویکو گے اور کئی ادارے ہیں جنہوں نے یہی کام کرنا بھی صرف ثواب والی حدیث لکھن گے اور لوگوں کو بیان کریں اور اسی سلسلے کے بعد یہ بھی لوگ بیان کرتے یہ رات ہے جس بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سال پر جڑے جمنے ہیں یا مرنے ہیں یا اس سال کے اندر جو کچھ ہونا پوری تقدیر اس رات کے اندر لکھی جاتی ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور اولاداں ہو رہی ہیں حالانکہ انہوں کا نام زندہ تو کٹ کے مردوں میں لکھ سکے تو اس سلسلے کی میں تمہارے سامنے احکام القرآن قاضی ابوبکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الدخان کی تفسیر ہے کیونکہ بدقسمتی ہے کہ اخباراں چال کی قلم مضمون ہوں گے اور قرآن مجید کی یہ جڑی آیت ہے یہ نشانہ بنی ہوگی یہ ظلم کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ایسا قرآن ایک برکت والی رات اتاریا انا کنا منذرین اور یہ قرآن اسی لوگوں انہوں نے گمراہیاں اور غفلتوں کو جگاؤ واسطے اتاریا اس لیلۃ المبارکہ نو کہیں گے کہ برکت والی رات جڑی ہے وہ شعبان کی 15 تو فرماتے ہیں جمہور العلماء علی ان لیلۃ القدر اکثریت علماء کی یہ بات کہی ہے یہ رات جڑی لیلہ مبارکہ برکت والی رات یہ شب قدر ہے جڑی روزہ تو ہوندی ومن من قال اور بعض لوگ یہ جنہوں نے یہ کہتا ہے ان لیلۃ النصف من شعبان کہ یہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات شب برات تو فرماتے ہیں کہ وہ باطل جنہوں لوگوں نے 15ویں رات کے یہ بالکل جھوٹی گل ہے من کرتا اور غلط لأن اللہ تعالیٰ قال فی کتاب الصادق القاطع کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی سچی اور پاک کتاب جڑی محکم رسالہ قرآن وہ اندر جب اعلان کر چکا دوسری جگہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ قرآن جس مہینے اتریا وہ رمضان کا مہینہ فنص علی ان میقات نزول رمضان تو جب قرآن نے آپ دوسری جگہ کھول کے بات کیا تھی کہ رمضان کے مہینے نازل ہوا ثم عبر عن زمانیت اللیل ہاؤنا بقوله اور ایک جگہ بیان فرمایا کہ وہ برکتائی رات اتریا فی لیلۃ مبارکہ فمن زعم انه في غیر قضاء الفریۃ علی اللہ اس پاروں جڑا انہیں آندا کہ وہ سب قدر دی بجائے اور ہم قضاء الفریۃ علی اللہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا بہتان لگاتا اور جھوٹ بولتا قرآن دا رمضان کے مہینے اتریا ان انزلنا فی لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر اتریا اور ایسے دو ملک لیلۃ مبارکہ تو لے کے اور ہی بلوا 14 بنی شعبان اتریا اور ایک رات اتریا اگے فیصلہ کن بات ہے ولیل لیسا فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث اول ہے لکھ لو اپنے گرانت سے ولیسا فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث اول ہے یہ شعبان کی 15ویں رات شب برات یہ بارے ایک حدیث بھی ایسی نہیں اول ہے جس سے اعتماد کیا جائے جنہوں سچی سمجھے لا فی فضلها نہ یہ شان ولا فی نسخ الاجال کیا اور نہ یہ اندر تقریراں لکھی جاندیاں انہاں تو کسی گل کے بارے کی کوئی حدیث قابل اعتماد اور سچی نبی علیہ السلام تو نہیں آئی فلا تلتفت الیہا اور آخر سے قاضی صاحب فرماتے بالکل یہاں روایتوں کی طرف اور اس رات کی طرف توجہ نہ کرو یہ راتوں سے ایک رات ہے جنہیں دوسریاں گزرتی اگر تہجد پڑھ دے دے اللہ کی مہربانی ہر رات پڑھو ورنہ اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینی اور یہ سمجھنا کہ اندر کوئی فضیلت ہے اور یہ کوئی خاص درجہ یہ ذہن بالکل نہ رکھو یہ عبادت نہیں رہنی بلکہ بدل کے زمرے شامل ہو جانی ہے یہ کوئی اگلو ثواب نہیں ہے کئی اچھے طرح ذہن کے لوگ بھی ایک من کرتے روایت کی بنا سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماؤں نبی علیہ السلام چلے گیا قبرستان میں پیچھے گئی اور اس رات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا تمہیں پتا بھی وہ رات ہے جس دن اللہ تعالیٰ دنیا والے وال ویکھدا اور اینے بندے بخشدا کہ بنو کلب کے قبیلے دیاں بکریاں دے والاں دے برابر گناہگار جڑے انہاں نوں بخشیا جاندا یہ رات ہے اس پر انہاں سویرت کی رات واسطے یہ جایا اور دعا کی یہ بھی بے بنیاد بات ہے جس پاروں کئی اچھے عقیدے کے لوگ اور صحیح عقیدہ لوگ بھی جڑے مرد عورتیں قبرستان جاندے جی سنت ہے
نبی علیہ السلام کی یہ کوئی فضیلت والی بات ہے، اس طرح ضرور قبرستان جانا چاہیے. یہاں چیزوں کو اجتناب کرو، توبہ کرو. یہاں کی کوئی بنیاد اور حقیقت نہیں، یہ کوئی اصلیت نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس رات کے بارے میں فضیلت بیان فرمائی. وہ واقعہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے مسلم شریف کی اور دوسری کتابیں، مگر وہ زمینہ اور تتمہ کیا آپ نے فرمایا وہ شعبان کی رات ہے بڑا درجہ یہ من کرتے یہ جس لکھا اس نال ہی لکھ دیتا بھی یہ بات صحیح نہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں. وہ واقعہ اینا ضرور صحیح ہے، صحیح حدیثوں کے اندر آتا کہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے کول لیٹ گئے تو ام المومنین فرماتی کہ میرے میں بھی لیٹی سی بستر سے اور نبی علیہ السلام نے خیال کر کے صحیح مسلم کے الفاظ حضور نے سمجھا کہ سو گئی، حالانکہ میں نہیں سوچی. یہ درمیان جی بات سمجھ تو آئی ہے کہ ام المومنین کا علم غیب کے بارے عقیدہ سی، انہوں زیادہ کرنے کی لوڑ نہیں. وہ آپ ہی سمجھ آتا کہ اگر وہ سمجھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، اس گستاخی کی ضرورت نہ کر دیا کہ میں اجے جانتی تھی کہ حضور نے سمجھ لیا بھی سچی ہے. یہ کلمہ وہ کہہ سکتا جڑا سمجھتا کہ خدا تو سوا کوئی عالم الغیب نہیں. باقی لوگوں کا غلوب اور حق تو بات کو بڑھانا انہوں کی اپنی قسمت ہے. خدا کا دین یہ کوئی تصدیق نہیں کرتا کہ پیغمبر خدا کی طرح ہر وقت جانتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی کہ میں جاگتی تھی مگر نبی علیہ السلام نے خیال کیا سمجھا کہ میں سو گئی ہوں کہ سجدے نہ اٹھے اور جتنی بھی اس طرح پائی کہ میں جاگ نہ جاواں، اپنے خیال کو سمجھ نہیں سکتے اور آہستہ جا دروازہ بند کر کے اور چلے گئے. کہ میرے ذہن سے بات آئی کہ نبی علیہ السلام شاید کسی دوسری بیوی کی طرف چلے گئے. میں مغرب اٹھی تو نبی علیہ السلام ادھر نہیں گئے، قبرستان گئے اور 3 بار آپ نے سجدے سے رکھا، پھر اٹھے، پھر دعا کی 3 بار 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 سجدہ کیا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے. بعد نبی علیہ السلام واپس جیسے آئے تو میں بھی جلدی جلدی ٹری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ لگ جائے اور آ کے اپنے بستر پہ لے گئی مگر میرا سینہ ہے تک وجدہ سی اور صاف کھلا سی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے آئے اور حال دیکھ میں پوچھا ہے صاحب تیرا کی حال ہے؟ تو میں کہا اللہ کے رسول اگر تو اور کسی کا معاملہ ہوتا تو شاید میں پردہ پاؤں گی. اصلی گل آ گئی مینو آ خیال سی مگر تو کسی ہو رنگ نظر آ اینا واقعہ صحیح. اس کو اگے جو کچھ ہے وہ نہیں صحیح، وہ کوئی ذکر نہیں. جس کو حد سے درد کیا انہیں انہوں غلط کیا، بے ثبوت کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوخ کرنے تو پہلا 1000 احتیاط کی ضرورت ہے. دین کے اندر ملاوٹ خدا کے دین میں تباہ کرنے والی بات ہے. دین کو بات بنو جی بالکل محکم اور یقینی ہے جہاں اندر کوئی غلطی نہیں، صحیح اور درست ہے. اسی طرح ایک عبادت روزے کی جس بارے کنیاں قیمتی کتاباں اور کنیاں لوگوں کی محنت ہے خدا اگر دے. یہ 8ویں صدی ہجری کے اندر امام ہوئے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ آج علاقہ غیر مسلمان کے قبضے سے اور مسلمان جڑے انہوں کی قسمت سے ماتم سنا ہے. غرناطہ دیا مسجد اور سارے آج بھی پوری دنیا کے اندر لوگوں واسطے بردا نشان ہے کہ اگر خدا کے قانون کی کوئی پابندی کرے اور آپس کی بے اتفاقی ہمت پہ جائے کہ کتنا بڑا علاقہ سے اندر 300 سال مسلمانوں نے راج کیا اور ہوں بھی انہوں نے محل اور مسجد کھڑیاں مگر مسلمانوں نے اتنے جا کے اذان دین دی جاتی. اگر کوئی سیاحت کے طور مسجد داخل ہوئے انہوں نے یہ حق نہیں پہنچا تو اتنے نماز پڑھے یا اذان کیا یہ انہوں مسجدوں کا حال ہے جنہوں کو زیادہ عالی شان مسجد پوری دنیا کدے بھی کسی نہیں. مگر انہوں علاقوں مسلمانوں کی اپنی بے اتفاقی فرقیاں کی لڑائی اور انہوں جھگڑیاں کا نتیجہ ہوا کہ ملک بھی گیا اور اتنے مسلمانوں کے رہنا بھی جڑا سی وہ خاتمہ ہوا. یا لوگ بیچارے کشمیاں سے افریقہ آ گئے یا اتنے رہ کے عیسائی ہونے سے مجبور ہو گئے. اس لیے مسلمانوں لوگوں نے یہ حل کیا. تو اس علاقے کے اندر بڑے چوٹی اور بڑے اچھے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے دین کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. تو یہ امام ابو اسحاق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. رات کے کوئی شخص اردو جن منتقل کرتا اور دنیا کے عام لوگوں نے پڑھنے اللہ تعالیٰ توفیق